میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا رشتہ قرآن مجید سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید منبع ہدایت ہے اور فائنل سورس آف ایوری تھنگ ہے۔ فائنل سورس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رہنمائی قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے۔ فرمایا کہ قرآن زمین پر تمہارے لیے رہنمائی اور آسمان پر تمہارے لیے خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب دوں گا جس کی مثال دودھ کی طرح ہوگی، جو اس کو جتنا بلوئے گا اتنا اس سے فائدہ حاصل کر لے گا۔ قرآن مجید کوئی ایک مضمون کی کتاب نہیں ہے، کسی ایک موضوع پر بھی نہیں ہے، لیکن تمام موضوعات، تمام ٹاپکس، تمام سب کچھ خشک تر، چھوٹا بڑا، دائیں بائیں، اس زمانے کا اس زمانے کا سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں ایک ربط نظر نہیں آتا۔ ابھی جنت کی بات ہو رہی ہے تو ابھی عرب کی بات شروع ہو جائے گی، عرب کی بات ہو رہی ہے تو اونٹ کی بات شروع ہو جائے گی، اونٹ کی بات کے بعد مہاجر کی بات شروع ہو جائے گی۔ وہ ربط نہیں آتا جو عام کتابوں میں ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید کے مقاصد بہت اعلیٰ اور رفع ہیں، اور قرآن مجید کوئی بھی دنیاوی کتابوں سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری کتابوں کو لے لیں، اگر آپ قانون کی کتاب دیکھتے ہیں جو LLB میں پڑھائی جاتی ہے، لا کی کتاب، تو قانون کی کتاب کو صرف وکیل پڑھتے ہیں، ڈاکٹر نہیں پڑھیں گے، اور وہ بھی پڑھیں گے کب تک؟ جب تک ان کی تعلیم ہے۔ تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ کتابیں نہیں پڑھتے، اور ایسی کتابیں کسی کی زندگی میں واضح تبدیلی بھی نہیں لے کر آتی۔ آپ قانون نہیں تو معیشت کی بات دیکھ لیں، اکنامکس کی، دنیا میں کتنی بڑی بڑی اور پرانی اکنامکس کی کتابیں موجود ہیں۔ کارل مارکس کی ہے، ایڈم سمتھ کی ہے، رابنز کی ہے، یہ بڑے مشہور مصنفین کے میں نام لے رہا ہوں، لیکن ہر بندہ ان کتابوں کو نہیں پڑھتا، اور ان کو جس نے پڑھا وہ بھی تو خوشی سے نہیں پڑھتا، نمبر لینے کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، یہ کتاب اس کو الگ انداز سے رہنمائی دے گی، کیونکہ یہ کتاب اس حکیم کی کتاب ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف ان عرب والوں کو بتوں کے اوپر سے اٹھا کے ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کروانا ہے، اپنی بیٹیوں کو کنویں میں پھینکنے والوں کو عورت کی عزت بھی سکھانی ہے۔ قرآن مجید نے شرک کو ختم کر کے ایک اللہ کی عبادت کا بھی بتانا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے مقاصد جب کسی کے ہوں تو اب دیکھ لیجئے، ایک بحریہ تھا، بحریہ کہتے جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا، اس کی میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی، وہ لکھ رہا تھا کہ I have gone through Quran and each and every page of Quran is guiding me for something۔ قرآن کی ہر صفحے پہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ایک نصیحت ضرور ملی ہے۔ یہ میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، جائیں اور قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اپنی ذاتی، کاروباری، معاشرتی، ثقافتی زندگی کے بارے میں کوئی ایک نصیحت ضرور ملے گی ہر صفحے پر۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ عام طور پہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اور جو مصنف وہ کتاب لکھتا ہے
وہ کتاب کے شروع میں یا کتاب کے آخر میں لکھتا ہے کہ میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، اگر آپ کو وہ غلطی مل جائے مجھے بتا دینا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ This is either explicit or implied، یا تو لکھ دیا گیا یا سب کو پتا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کئی اساتذہ بھی ہوں گے، آپ کو پتا ہے سلیبس چینج ہو جاتا ہے۔ دو بھائی یہ گھر میں رہتے، ایک بھائی نے میٹرک کر لیا، چھوٹا بھائی پیچھے آ رہا تھا، اس کے ابو نے کہا بھی اس کی میٹرک کی کتابیں چھوٹے کو دے دو، چل جائیں گی۔ اسکول والوں نے کہا نہیں، کتاب تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ سائنس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، تھیریز، لاز، قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، جاؤ نئی کتاب خرید کے لاؤ۔ کتابوں میں تبدیلی اور تحریف یہ ایک عام بات ہے۔ This is something natural and this is what science is all about. This is the beauty of science. یہ سائنس کا حسن ہے کہ سائنس تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب، ہر کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، چاہے وہ لا کی ہو، چاہے قانون کی ہو، چاہے معیشت کی ہو، چاہے سائنس کی ہو، ہر کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے۔ اور ہر مصنف نے لکھا کہ میری کتاب میں اگر تمہیں غلطی مل جائے مجھے بتا دینا، میں اس کو اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دوں گا۔ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جامعات میں ہوتی ہے۔ دنیا میں تقریباً 1.70 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ ہمیں ایک گمان ہے کہ ہر گھر میں ایک قرآن کا نسخہ تو ضرور ہوگا، اور جامعات میں، مساجد میں کئی نسخے ہوں گے۔ تو آئیے یہ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کتاب جب کھولی، قرآن مجید کے دوسرے صفحے پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم غلطی کی بات کرتے ہو، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد اپنے شاگرد سے کہا اس کو پڑھ کے سناؤ۔ پڑھ کے سنائی، آپ نے کئی لفظوں کو بدل دیا، کئی چیزوں کو اوپر کر دیا، کئی کو ختم کر دیا، اور پھر کہا پڑھ کے سناؤ، پھر کئی لفظوں میں تبدیلی کر دی۔ 70 بار قرآن، 70 بار ان کی کتاب پڑھی گئی، 70 بار انہوں نے غلطیاں نکالی، اور پھر فرمایا ٹھہر جا، شافعی کی کتاب میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہر غلطی سے پاک ہے۔ اتنا مکمل اور اتنا زبردست کلام ہے یہ، لفظ اللہ، سارے مل کے کہیں اللہ۔ اسم اعظم بھی کہا گیا ہے اس کو، اسم ذات بھی ہے، کتنا شاندار لفظ ہے یہ۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا انسان ایک لفظ اللہ بھی نیا نہیں داخل کر سکتا۔ اور لفظ شیطان کتنا غلط لفظ ہے، بچوں کو بھی پیار سے شیطان نہیں کہنا چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، کتنا غلط لفظ ہے۔ لیکن کوئی بھی چاہے قرآن مجید سے لفظ شیطان نکال نہیں سکتا، مکمل کتاب ہے۔ تو قرآن مجید یہ خود چیلنج کرتا ہے، قرآن خود چیلنج کرتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، یہ چیلنج کی ایک سیریز ہے۔ سب سے پہلے تم یہ طے کرتے ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا وہ پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے، تو کیا قرآن اتنی عظیم و شان کتاب ہے، کیا ان لوگوں کو اس چیز کا علم تھا؟ کیا ان میں صلاحیت تھی اس بات کو ناپنے کی کہ قرآن کتنا گہرا، کتنا زبردست کلام ہے؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ، بالخصوص مکے کی اگر بات کی جائے تو ادھر گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتی، ساتھ ہی بحیرہ احمر ہے جہاں سے مچھلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اور سیلاب آ جاتا، تبھی ان کے بہت سے دام وہ سمندری مخلوق پر رکھے ہوئے تھے۔ قریش یہ بڑے مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ تو عرب کے لیے ایک غیر ملکی مورخ لکھتا ہے جو تقریباً 50-60 سال عرب میں رہا اور اس نے تاریخ لکھی، وہ لکھتا ہے کہ ان کے لیے 3 چیزیں ہیں بس۔ ایک، عربی کے پاس اونٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اونٹ ایک بڑا زبردست جانور ہے جس کو ہم the ship of desert کہتے ہیں، صحرا کا جہاز۔ اب یہ سن کے حیران ہوں گے، یونیورسٹی آف سنگاپور کے مطابق ایک اونٹ بغیر کھائے پیے 6 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے، 6 ماہ تک، سردیوں میں، اور گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں 19 دن تک بغیر پانی پیے زندہ رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی یہ بھویں ہیں نا، یہ اور یہ پلکیں ہیں، ایک جوڑا دونوں کا، ایک جوڑا نا، اونٹ کی پلکوں کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، 3
اور بھووں کے 2. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ صحرا میں جا رہا ہے اور بڑی تیز ریت کا طوفان چلے گا تو وہ اپنی تینوں کھڑکیاں بند کر لے گا. اس کے کوہان میں پانی نہیں ہوتا، چربی ہوتی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس کے خون کے خلیے the cells of body are different from entire mankind and living things. پوری دنیا میں کسی بھی زندہ چیز کے خلیے ایسے نہیں جیسے اونٹ کے ہیں. تبھی تو قرآن نے فرمایا کہ یہ عجیب مخلوق ہے. تو اس نے کہا کہ جی عربیوں کے لیے ایک اونٹ سب سے بہترین ہے، کیونکہ عربیوں میں جو اونٹ پالتا تھا نا وہ سب سے بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کے ماہر تھے، ان کا قبیلہ اونٹ پالتا تھا. اور جو بکریاں بھیڑ پالتا تھا وہ سیکنڈ نمبر پہ سمجھا جاتا تھا. اور جس کے پاس مادہ اونٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو شیخانہ کہتے تھے، وہ بہت ہی زیادہ قابل بندہ سمجھا جاتا تھا، مہنگا ترین جانور تھا. تو عربوں کے لیے سب سے پہلی چیز اونٹ تھی اور ایک خیمہ تھا تاکہ سخت گرمی سے بچا جا سکے. اور تیسری چیز تلوار تھی تاکہ اپنا دفاع کیا جا سکے. کچھ نہیں بن سکتا تھا وہاں پہ. درخت نہیں تھے کہ لکڑی اور لوگ مستری بن جائیں، کارپینٹر بن جائیں. لوہا نہیں تھا کہ وہ لوگ لوہے کا کوئی سامان بنائیں، نقاشی کریں، کوئی شیشے کا کام کریں. نہیں، عرب was not doing handicraft. اور اسی ماحول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ عربی ہیں اور پہلے آپ مکی ہیں. آپ نے جب مکے کا وہ ماحول دیکھا، یہ ساری چیزیں حضور کو پتہ تھی. اور پہلی بار حضور دبا کے میلے میں تشریف لے گئے. یہ وہ میلہ تھا جو حج کے دنوں میں لگتا تھا. اور وہاں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک عرب کے لیے اونٹ تو ضروری ہے، تلوار تو ضروری ہے، خیمہ بھی ضروری ہے، لیکن ان تینوں سے زیادہ ضروری چیز وہ شاعری ہے. شعر. باقاعدہ وہاں پہ مقابلے ہو رہے تھے. القیس نام کا ایک شاعر تھا جس نے اتنی زبردست نظم پڑھی کہ حضور نے اپنا جبہ مبارک اس کو تحفے میں بھی دیا تھا. اور حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ عربی کے لیے شاعر ہونا کتنا ضروری ہے. آج ہمیں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی خوشی ہو جائے تو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. غمی ہو تو غم کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عربی کے لیے شعر ہی سب کچھ ہوتا تھا. شعر اس کو صحیح کرتا تھا. شعر اس کے لیے دوائی کی حیثیت رکھتا تھا. وہ اگر غم میں ہوتا تو القیس کے شعر پڑھتا، اگر وہ خوشی میں ہوتا انترا کے شعر پڑھتا، جب جنگ کے لیے جاتا زہیر کے رچ پڑھتا تھا. حضرت حسان بن ثابت کو میرے آقا نے خود فرمایا تھا کہ تم ان پہ شعر پڑھو اور تمہاری جبریل مدد کریں گے. اور پھر عربوں نے شاعری کے اندر جو ترقی کی، جب میلہ لگتا تھا، حج جب ہوتا تھا پہلے، تو اس میں سارے شاعر آ کے بیٹھ جاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا. پھر کسی ایک کی شاعری کو نمبر 1 قرار دے کر کعبے کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا. اور اس کی شاعری جناب کمال ہے. اب اس سے بڑا وہ شاعر نہیں ہے پورے عرب میں. اور انہی لوگوں میں اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کے اندر شعر کا، لکھائی کا کتنا ذوق ہے. ان کو پتا ہوگا چیز کیا ہوتی ہے. اور انہی میں قرآن نازل ہوا. انہی میں قرآن نازل ہوا. لبید عامری یہ وہ شاعر تھا جس کے اشعار ہرن کی جھلیوں پر سونے کے پانی سے لکھ کر آوازہ کیا جاتے تھے. اور جب اس نے جا کر اپنی شاعری کے ساتھ سورۃ البقرہ لٹکی دیکھی، اس نے پڑھی اور اپنی شاعری پھاڑ دی. کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. عربوں نے عتبہ کو چنا. ابو جہل نے عتبہ کو بلا کر کہا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ کر، تو پورے مکے کا سب سے زبردست شاعر ہے، جا کے ان کو چپ کرا کے آ جا. معاذ اللہ. وہ گیا، جا کر اس نے اپنی شاعری بولنا شروع کی، سمجھانا شروع کیا. میرے آقا چپ کر کے پہلے سنتے رہے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے وہ آیات کی تلاوت کی جو قوم سمود پر عذاب کی آیات ہے. حضور ابھی تیسری آیت تک پہنچے تھے، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے لعابے، آپ کے ہونٹ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا باخدا خاموش ہو جائیے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عذاب میرے پہ نازل ہونے لگا. اور ابو جہل کے پاس آ کر کہنے لگا ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا. ابو جہل میں شاعری کو تجھ سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے جانتا ہوں، یہ کلام انسان کا نہیں ہے. یہ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ عرب والے بڑی اچھی طرح جان گئے تھے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے.
میرے آقا علیہ السلام نے اس بات پر پابندی لگائی تھی شروع میں کہ کوئی بھی میری حدیث میری بات کو نہ لکھے تاکہ وہ قرآن میں غلط ملت نہ ہو جائے، قرآن کو سیکیور کیا جائے۔ قرآن ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورا سیریز آف چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ کوئی اس جیسی چیز بنا کے لاؤ۔ پہلی آیت قرآن میں یہ آتی ہے کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا لو جنوں اور انسانوں میں، جاؤ قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ ساری دنیا چپ، کوئی نہیں بول رہا۔ پھر اعلان ہوتا ہے جاؤ 10 صورتیں لے آؤ، سب چپ، کوئی نہیں بول رہا۔ پھر فرمایا 1 صورت لے آؤ، اور آخر میں چیلنج کو کمپلیٹ کیا کہ جاؤ قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کر لے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے آج تک یہ چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی طرف سے معاذ اللہ کوئی آیت بنائی، کوئی صورت بنائی، اور وہ گھر سے نکلا بتانے کے لیے، رستے میں جا رہا تھا کہ اس کو مدرسے میں کوئی بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی آواز آئی، وہ کھڑا سنتا رہا، پھر جا کے اس نے اپنی وہ بات پھاڑ دی اور کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کی کریڈیبلٹی، قرآن کی سینکٹیٹی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کوئی انسان قرآن مجید کو تباہ نہیں کر سکتا، فنا نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ آج میں یہاں پہ طبہ سلطان پور میں موجود ہوں، میں قرآن مجید نکالتا ہوں اور اس کے صفحے کھولتا ہوں، اور یہاں سے دنیا کا جو آخری جزیرہ ہے فجی کا، جو پتہ نہیں کتنی دور ہے، وہاں پر کسی کو فون کرتا ہوں کہ تم بھی فجی سے قرآن نکالو اور قرآن کھولو، جو صفحہ میں نے کھولا تم بھی کھولو۔ وہ اس فجی میں کھولے گا، میں یہاں کھولوں گا، ہم دونوں پڑھیں گے، بالکل ایک تحریر ہوگی، زبر زیر کا نقطے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایسا ہے نا؟ اگر مجھے طاقت مل جائے میں فون کرتا ہوں آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی کو، 1000 سال پہلے کے آدمی کو کال کرتا ہوں، وہ دور جب ٹیلی فون بھی نہیں تھا، وہ دور جب گاڑی بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، انسان کے کپڑے کا کھانے کا انداز بھی یہ نہیں تھا، جدید ٹیکنالوجی جو آج ہے اس کا 1% بھی نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے میں نے کال کی، اور 1000 سال پہلے کے بندے سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ قرآن مجید نکالو اور مجھے بتاؤ جو وہ بولے گا اور جو میں بولوں گا اس میں بھی زبر زیر نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ بتاؤ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کتاب کو منوان یاد نہیں کرتے۔ آپ میں سے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور بھی دیگر پروفیشنل تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، یا سب کو پتا ہے کہ ہم کتاب کو بالکل رٹا نہیں لگاتے، کتاب کو پڑھ لیتے پھر اپنے لفظوں میں اس کو لکھتے ہیں۔ This is the way how we deliver exams۔ اور یہ دیکھیے میڈیکل سائنس میں اگر آپ جائیں تو آج میڈیکل سائنس میں تقریباً 100 سے زیادہ شاخیں، 100 سے زیادہ برانچز موجود ہیں۔ ایک آنکھ کی میڈیکل سائنس، اس کو آپتھلمولوجی کہتے ہیں، جلد کی سائنس اس کو ڈرماٹولوجی کہا جاتا ہے، پیٹ کی ہے اس کو گیسٹرنٹولوجی کہتے ہیں، گردے کی ہے اس کو نیفرولوجی کہتے ہیں، جگر کی ہے اس کو ہیپاٹولوجی کہتے ہیں۔ بیسک سائنسز، انیٹمی وغیرہ الگ الگ ہے، بہت سی برانچز ہیں میڈیکل کی۔ انجینئرنگ کی طرف آئیں اس کی 50 سے زیادہ برانچ ہے، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، پیٹرو کیمیکل ہے، میکاٹرونکس ہے، سول ہے، بہت برانچز ہیں۔ لٹریچر کی طرف آ جائیں، پرانا لٹریچر انگلش کا جس میں آج انسان پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، ایم اے بھی کر رہا ہے، تھامس ہارڈی ہے، شیکسپیئر ہے، ولیم ورڈسورتھ ہے، ہر کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کا پڑھنے والا شروع سے آخر تک مکمل یاد کرتا ہو۔ اور اب قرآن مجید کو دیکھیں، کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا ہوگا، قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پورا اس کے سینے میں موجود ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا؟ اس کی مادری زبان سرائکی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، ڈچ ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے، اس نے عربی کا قرآن یاد کر لیا۔ بتائیں معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دیکھو آپ کسی کتاب میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں، آپ نے جو غلطی اس کتاب میں کی، کون پہچانے گا وہ غلطی؟ اس فن کا ماہر پہچانے گا۔ اگر آپ نے میڈیکل کی کتاب میں کوئی غلطی کر دی، کون پہچانے گا؟ بڑا ڈاکٹر، اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کی کتاب میں کوئی غلطی کر دی، کون پہچانے گا؟ بڑا سی اے، ایسی سی اے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ کی کتاب میں کوئی غلطی کر دی، کون پہچانے گا؟ بڑا انجینئر۔
لیکن اگر کوئی بدبخت غلط قرآن پڑھے گا تو ہمیں مفتی اعظم پاکستان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ سامنے آ جائے گا کہ اگر تو غلط قرآن پڑھ رہا، قرآن تو میرے سینے میں موجود ہے. اس سے بڑا چیک اینڈ بیلنس کہاں ہوگا؟ مجھے بتا، اس سے بڑا چیک اینڈ بیلنس کہاں ہوگا؟ پاکستان کے اندر ایک بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر وفد کے ساتھ کسی ملک میں گیا. اس ملک کے اندر انقلاب آیا تھا اور ہر مذہب کو ختم کر دیا گیا تھا. کوئی مذہبی کام وہاں نہیں ہو سکتا تھا. کسی بھی کتاب کو، مذہبی کتاب کو جو دیکھتے تھے قتل کر دیتے تھے. کوئی کسی قسم کا مذہبی شعار، نماز روزہ بھی کوئی رکھ نہیں سکتا تھا. مسلمانوں کا یہ وفد وہاں پر گیا. ان کو کوئی سرکاری کام تھا، جمعے کا دن تھا. جو بندہ لکھ رہا ہے وہ کہتا، میں نے پوچھا بھی کوئی نماز ہے، میں جمعہ پڑھ لوں جا کے. کہا جی سارے نماز ڈانس کلب میں اور دیگر چیزوں میں تبدیل کر دی گئی ہے. ساری جو مسجدیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. 2 مسجدیں ہیں، وہاں دیکھ لو جا کے اگر تمہیں ملتی ہیں. یہ گئے، مسجدوں میں تالا لگا ہوا تھا، انہوں نے وہ کھلوایا، اندر گئے، ظہر پڑھ لی. جمعہ تو نہیں تھا. اس کے بعد اس محلے کے لوگوں نے کہا تو بڑے اچھے آدمی ہیں، کوئی نمازیں پڑھنے والے، اپنے گھر بلا لیا. وہاں گئے تو وہاں پہ قرآن پاک کے 2 صفحے پڑے نظر آئے. انہوں نے کہا تم نے صفحے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں، جس کے گھر سے قرآن نکل آتا اس کو مار دیتے. انہوں نے بچے کو بلایا، چھوٹا بچہ جو گھر میں کھیل رہا تھا. کہا یہ پڑھو کیا لکھا ہے قرآن پاک کا. کہا پڑھو. اچھا کہتا مجھے تو نہیں پتا. پھر اس کے ذہن میں ویسی ایک بات آئی، اس نے زبانی اسے 4تھا پارا پوچھا. بچے نے آدھا پارا پورا سنا دیا. بڑا حیران ہوا. پڑھتا اس کو پڑھ کے دیکھنا نہیں ہے، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ویسے اس کو زبانی یاد ہے. 30واں سناؤ. اس نے 30واں پورا سنا دیا. اس نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ گھر والوں نے بتایا چکر یہ ہے کہ جب یوں کریک ڈاؤن ہوا اور مذہبی اور اسلامی شعار پر پابندی لگی، ہمارے یہاں جو حفاظ تھے، حافظ لوگ تھے، انہوں نے چپکے خود ہی بچوں کو قرآن پاک پڑھانا اور یاد کرانا شروع کر دیا. اور ابھی یہ جتنے بچے گلی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے یا تو حافظ ہیں یا ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے. وہ بندہ کہتا ہے میں چیخ پڑا، قرآن کی وہ آیت چیخ پڑا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تمہاری کیا مجال اس کو ختم کر سکے؟ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن مجید کے اندر آپ کو ایسی سائنٹیفک باتیں ملتی ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں کہ آپ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک دفعہ میرا پہاڑوں کے اوپر بیان تھا، پہاڑوں کے اوپر کہ پہاڑ کیا چیز ہوتے ہیں. جیولوجی کا سبجیکٹ ہے یہ. میں نے پڑھا کہ عرب کے لوگ زمانہ جہالیت میں یہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ ستون کی طرح ہیں اور آسمان کی چھت ان ستونوں پہ کھڑی ہے. یہ زمانہ جہالیت کا آئیڈیا تھا، ان کا نظریہ تھا. اب میں نے قرآن مجید کو پڑھا. اب نئی اپلیکیشن آ گئی ہے دعوت اسلامی کی صراط الجنان کے نام سے. اس میں اوپر سرچ آپشن دیا ہوتا ہے. اب ایک طریقہ تو ہے نا کہ میں پہاڑ کا لفظ پورے قرآن میں تلاش کروں، بڑی دیر لگ جائے گی. 30 پارے ہیں، کہاں کہاں ہے. لیکن دعوت اسلامی کی اس اپلیکیشن کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اوپر میں نے صرف پہاڑ لکھ دیا اور انٹر مارا، پورے قرآن میں جہاں جہاں پہاڑ کا لفظ ہے میرے سامنے آ گیا. اور میں نے پڑھا لکھا تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کو میخے بنا کر زمین میں گاڑ دیا. ہم نے پہاڑ کو میخے بنا کر زمین میں گاڑ دیا. یعنی وہ ستون والی بات تو ختم ہو گئی. اب میں نے سوچا کہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، آؤ اب جدید سائنس سے پوچھتے، جدید سائنس سے پوچھتے کہ سائنس کیا کہتی ہے. اور واضح طور پہ جیولوجی کا نتیجہ ہے یہ رزلٹ ہے کہ جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے نا، 20 فٹ گہری جڑ اس